آج جو میں ٹاپک لے کے بیٹھا تھا نا, گھروں میں بھی لوگوں نے فضول آڑ کباڑ بہت جمع کیا ہوا ہے, بہت جمع کیا. کسی کے گھر پہ چھاپا مارو, پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا گھر سے اس کے, یہ کیوں رکھا ہوا ہے, یہ شاید کام آ جائے. اسٹور میں گھسو تو آدمی نکل نہیں سکتا. دیکھو ایک اصول بناؤ, گھر میں جو چیز 1 سال استعمال میں نہیں آئی اس کو نکال دو گھر سے. اس کی سزا کیا ہے بولو؟ نکال, ایسی کی تیسی. آپ کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے اگلے سال آ جائے, نہ ہو سکنے پر چلے گئے نا, پوری دنیا بھی اگر سمیٹ کے جمع کر دو گے تو آپ کا دل نہیں بھرے. ہلکے پھلکے رہو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. سمجھتے ہو 1 سال بہت ہوتا ہے, 1 سال بھی یہ چیز استعمال میں نہیں آئی ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے گی. گردن اڑانے کا مطلب اس کو گھر سے باہر نکال دو. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بلی کی گردن اڑا دیں آپ, ٹھیک ہے نا, کہ یہ 1 سال تھے اس کو میں نے پوچھا نہیں. تو پالتے ہیں نا لوگ جانور, 1 سال سے میاؤں نہیں کیا اس نے, اس کو گھر سے باہر نکال دو آپ. میں لوگوں کو اپنی کچھ مثالیں دیتا ہوں. میں نے ایک پنجرا خریدا تھا پرندے پالنے کے لیے, مجھے ٹائم نہیں ملا. آج کل وہ بڑا بہترین سا بنوایا میں نے, آج کل 1 سال ہو گیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی. حالانکہ پرندے پالنے کا شوق تاحال برقرار ہے, لیکن کیوں نکالا اس کو کہ بھائی اب جب یعنی دوبارہ خریدوں گا, اب میں یہ سزا کیا ہے کہ 1 سال تک اس کو استعمال کیوں نہیں کیا, اب اس کی اپنے آپ کو سزا دو کہ اب اگر دوبارہ شوق پیدا ہوا تو نئے سرے سے خریدیں گے. اس کی سزا یہ کہ یہ گھر سے باہر. اب وہ آپ کی مرضی ہے, اس کو بیچ دیں یا صدقہ کر دیں, وہ آپ کا ہیڈیک ہے. صدقہ کرنے کی ہمت نہیں ہے, بیچ. اب 3 ڈبے والوں کو تو ویسے ہی دے دیا کرو یار. 3 ڈبے والوں سے بھی روٹیوں کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, 10 روپے 20 روپے. وہ بیچارہ غریب ہے تبھی تو وہ گلیوں میں پیدل پھر رہا ہے, وہ اس کے جائیدادیں ہوتی تو یہ کام تھوڑی کر رہا ہوتا. اس کو ویسے ہی پکڑا دیا کرو بہت ساری چیزیں, بھائی یہ بھی لے جا, یہ بھی لے جا, یہ بھی نکالو. یہ جو اندر خناس ہم لوگوں, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. ہمارے اندر دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, چشمے نہیں کہہ سکتے اس کو, گٹر ابل رہے ہیں. ایک فریج کھول کے دیکھو کسی کا, دھڑام سے چیزیں گر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سے. خواتین نے ہر چیز کہاں گھسائی ہوئی ہے, فریج. پہلے اگر تھوڑا شوربہ زیادہ ہو گیا, کھانا زیادہ ہو گیا تو بھائی اب بچے گا نہیں, فقیر کو دے دو, پڑوسیوں کو دے دو. اب نہیں, وہ ہوتے 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 اتنے کھانچے بھر رہے ہیں, اتنے کھانچے بھر رہے ہیں. فریج بھی چھوٹے پڑ رہے ہیں لوگوں کے, یار یہ والا فریج بھی چھوٹا ہے یار, اور تھوڑا بڑا, اور تھوڑا بڑا. ابے کیا کر رہا ہے تو, کیا خود گھسے گا اس میں؟ ایک وقت کا کھانا پکاؤ, زیادہ زیادہ 2 ٹائم. چلو جی خواتین کو سہولت ہو جاتی ہے, دوپہر کا کھانا رات بھی کھا لیا, دوبارہ پکانا نہیں, بس بہت ہے. اگلے دن کے لیے بولتے کیوں نہیں. کوئی بھی چیز گھر میں استعمال میں نہیں ہو رہی. جیسے میں نے ایک مثال دے دی, اسٹور میں سریا پڑا ہوا ہے, بھائی بیچ دو اس کو, پیسے آ جائیں گے. کچھ کوئی کام کی چیز کھا لو, اس میں نہاری کھا لو, بریانی کھا لو مسالے دار, کچھ تو کرو. رکھا ہوا ہے خام خام. اتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں, اتنے اس میں مال ملادہ پڑا ہوا ہے. مشین خراب ہو گئی تھی, واشنگ مشین, اس کو اسٹور میں گھسیڑ دیا جا کے, نئی مشین لے لی. وہ کیا کر رہی ہے وہاں پہ, اس کو نکالو باہر. اس سے آپ کو ملے گا سکون. کیا ملے گا؟ دنیا کی محبت بھی نکلے گی. کپڑے بھی بہت رکھے ہوئے ہیں, الماری کھولو, کپڑے وہ فلانی پہ بنائے تھے, فلانی. ہمارے حضرت فرماتے تھے 4 جوڑے رکھو ایک ٹائم پہ. کتنے؟ 4. 5واں آئے, روزانہ نیا کپڑا خریدو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, پرانے والے کو نکالو. خواتین کو بھی یہ کہتے تھے آپ 4 جوڑے رکھیں ایٹ اے ٹائم. جو مالدار خواتین ہیں نا, جن کو روز نئی تقریب میں نیا جوڑا پہننا ہے, 4 رکھیں. اب اگلا سلوانا ہے تو پرانا والا صدقہ. آپ کسی گھر میں جائیں نا, پیٹی کھول کے تو دیکھیں خواتین کے جوڑے. عمر بڑھتی جا رہی ہے, آپ بوڑھی ہوتی جا رہی ہو, اور آپ نے دلہن کے کپڑے اب تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, یہ آپ پہ جچتے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جہیز پہ جو ملے تھے اور جو شادی والے دن جو جوڑا پہنا تھا, جو غرارے شرارے, وہ اٹرم پٹرم اتنا کچھ بھر کے رکھا ہوا ہے. بھائی کیسے روح نکلے گی؟ یہ ایک جوڑے سے روح نکلنا بہت ٹینشن والا کام ہوگا. 4 جوڑے ہوں گے, روح آرام سے نکل جائے گی. آپ کہو گے بھائی 4 ہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے جا بھائی. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نئے نئے کپڑے نہ پہنے, جیسے ہی پہنتے رہے پرانے والے کو صدقہ کرتے رہے. ہاں کسی کے ایسے کپڑے ہوں کہ دھونے میں ٹینشن ہوتی ہے, جیسے سفید کپڑے آپ کو زیادہ رکھنے پڑتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ وہ جلدی جلدی میلے ہوتے ہیں, تو پھر وہ گھر کی خواتین کو دھونے میں مشکل ہوتی ہے. تو ایسی کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ بات, لیکن یہ کام اصل میں ہے گھر کی خواتین کا. یہ کام کس کا ہے کہ وہ گھر میں کوئی چیز ضرورت سے زائد جمع نہ ہونے. لوگ نیا فرنیچر خریدتے ہیں, پرانے والے کو اسٹور میں ڈال دیتے ہیں. اسٹور میں نہیں ڈالو بھائی, پرانا والا فوراً سے پہلے بیچو یا صدقہ کرو. کسی کو فون کر کے بول دو اس کو یہاں سے, یہ جنازہ کی طرح ہے, اس کو اٹھا یہاں سے, یہاں نہیں پڑا رہے گا. یہ میں نے گھر میں جم خانہ کھولا تھا. جب باتیں آئی گئی ہیں تو بس ایک آخری مثال دے کے, یہ میں مثالیں شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا, سمجھانے کے لیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. وہ جو مشین ہوتی ہے نا, یہ وہ جوش ہوتا ہے, کبھی یوں آدمی کر رہا ہے, کبھی ڈولے شولے. تو ہم نے کہا یار جم خانے جانے کے بجائے بہتر ہے کیا کرو, گھر میں مشین لا کے رکھ لو. خریدی ویٹ مشینیں, صحن میں لا کے رکھ لی. توفیق اب تک بولو نہیں, کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے. ماحول میں انسان کام کر لیتا ہے نا. جم میں ایک ماحول ہوتا ہے, سبھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آدمی کا دل چاہتا ہے چلو 2-4 ڈنڈ ہم بھی پیل لیں.
تو وہ اتنی پیسے جمع کر کر کے ایک شوق میں مشینیں بڑی لا کے رکھی ہیں. اب کیا ہے کہ وہ 1 سال ہو گیا استعمال میں نہیں آئی. اب شیطان کہہ رہا ہے بھائی آ جائیں گی استعمال میں, کل سے شروع کر دو. میں نے شیطان کو بول دیا کہ اب سزا یہ ہے کہ یہ مال نکلے گا یہاں سے, اب یہ گھر میں نہیں, وہ نکل جائے گا. اب میں یہاں کو بولی تھوڑی لگا رہا ہوں کہ کتنے کا دوں گا. لوگ کہیں گے اچھا مولوی صاحب کو مشینیں بیچنی تھی, پورا بیان اس چکر میں کیا ہے. وہ جس کو بیچنی ہے اس سے بات ہو گئی ہے, اور اس کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر تو نہیں اٹھا کے لے کر گیا نا 3-4 دنوں کے اندر کباڑ والے کو دے دوں گا, میں بتا رہا ہوں, گھر سے نکالوں گا. 1 سال بہت ہوتا ہے, بہت مہلت دے دی اپنے آپ کو. اب اگر دوبارہ کسی وقت خیال آیا نا کہ گھر میں ایکسرسائز کرنی ہے, دوبارہ پیسہ لگا کے خریدوں گا میں, لیکن اب اس کی ہمت ہوگی نہیں. جب ایک دفعہ اتنے پیسے انسان کے برباد ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ہمت نہیں ہوتی. 1 سال بہت ہے مہلت دینے کے لیے. تو بھائی نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب 1 سال تجربہ ہو گیا. بھائی گھر میں آدمی جاتا ہے تو یہ کام ہوتے ہی نہیں اس سے. گھر میں تو بچے پکڑ لیتے ہیں, آپ کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا, آپ جناب ایسی خالی ہاتھ آ رہے ہیں, اور یہ اس کام کے لیے بھیجا تھا. گھر کے 10 مسائل ہیں, گھر میں نہیں ہوتے یہ کام. بار کچھ لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن ہم نے 1 سال تجربہ کر کے دیکھ لیا بھائی ہمارے بس کا کام نہیں ہے. اور بدنامی الگ ہو رہی ہے. جو گھر میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں ہے کیا کوئی مسٹر پاکستان ہے یہ آدمی, مشینیں ایسی لگی ہوئی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا یہ ڈولے تو اس حساب سے کہہ رہے ہیں, نظر نہیں آ رہے یہ جا کہاں رہے ہیں. مشینیں ایسی لگائی ہوئی ہیں, آپ آگے ہمارا صحن دو, آپ بولو ارے بھائی مفتی صاحب تو ماشاءاللہ. تو بدنامی الگ ہو رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اور آج میرا ارادہ تھا ایک کباڑ والے کو میں فون کروں کہ یہ مشین بندے اٹھا کے نہیں لے کے جا رہے جن کو بیچنی ہے, تو اس کو وزن کے حساب سے بیچ دے بھائی, تو لوہے کا جو وزن ہوتا ہے نا. اور میرا ارادہ تھا آج, تو میں نے کہا ایک مہلت اور دے دوں, جس سے بات ہوئی ہے کہ بھائی لے جا, ورنہ میں کباڑ میں بیچ دوں گا, میں نقصان کر دوں گا, مگر میں یہ ٹینشن گھر میں نہیں پالوں گا. یہ سامان گھر میں جمع کر کر کے رکھنا یہ زیادہ ٹینشن کی چیز ہے بنسبت آپ اپنا کچھ مالی نقصان کر لیں. یہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے. اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے دنیا کی. تو گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, فریج جا کے آج کھولیں ہے بھائی, کھولیں آج فریج اور سب چیزیں نکال کے باہر پھینکیں. بولیں بیگم اب نئے سرے سے فریج میں چیزیں آئیں گی, ٹھیک ہے. تو بولے بیگم سے یہ اتنا بڑا فریج میں نے تمہارے بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا, یہ ضرورت کے لیے بنایا میں نے. تو اور سب گھروں میں یہی ہو رہا ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں نا, ہمارا کبھی فریج کھولیں گے پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا اس سے. تو میں نصیحت ہی کر سکتا ہے انسان. ہاں تو ہمارے تو 3 فریج کھولیں گے تو وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے. یہ تو میں باتیں کر رہا ہوں, میں کوئی دعوے تھوڑی کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بالکل ایک ایک چیز بالکل شریعت کے حساب سے چل رہی ہے. تو ہمیں بھی یہ شکایت ہے, لیکن بہت مشکل ہوتا ہے سمجھانا. پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی بھائی گھر میں کسی کو. ہمارے تو گھر والے کہتے ہیں یہ فریج چھوٹا پڑ رہا ہے, ایک اور چاہیے. میں نے کہا ایک اور, میں اس سے بیزار آیا ہوں, ایک اور فریج کہاں سے ملے گا. تو وہ تو آپ لاتے رہو, ایک اور کیا 4 فریج اور لا کے رکھ دو, وہ بھی بھر جائیں گے. اور آج کل تو گرمیاں ہیں, اے سی کی ٹھنڈک اتنی کافی نہیں ہوتی, بچے بھی اس میں سونا شروع کر دیں گے. فریج کبھی نہیں بھرے گا, جتنے بڑے بڑے فریج لے لو وہ کم ہی پڑیں گے. آپ جب تک قناعت پہ نہیں آؤ گے ہمارا پیٹ بھر نہیں سکتا. نبی نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرے گی. توند اس وقت جا کے بھرے گی ہماری جب مریں گے نا اور مٹی جانا شروع ہوگی. پھر ہم کہیں گے اب نہ مجھے فریج چاہیے, نہ مجھے گاڑی چاہیے, نہ مجھے گھر چاہیے, میں ایکچولی سکون سے ہوں, بس مجھے تمیز سے سونے دو یہاں آرام سے. تو اس لیے بھائی گھروں سے کیا کرنا ہے, بیگم کے علاوہ بچوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ نکالنا شروع کریں. تو یہ بھی مال جمع کرنے میں داخل ہے. یہ جو آپ نے اتنا سامان گھر میں ہم نے اکٹھا, برتن پورے سال استعمال نہیں ہوتے, ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے جی, نہیں ہو رہے تو صدقہ کرو, اس کو نکالو بھائی. اس کی سزا یہ ہے کہ مارکیٹ سے کیا کرو, اس کو شارٹ کرو. تو یہ بھی ایک حب دنیا کی علامت ہے, دنیا کی محبت کی علامت. اسلام میں جتنا فوکس نماز کو کیا گیا ہے کسی حکم کو نہیں کیا گیا. اچھا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عبادت مقصودہ میں سے, دیکھیں شریعت میں 2 طرح کی عبادتیں ہیں. ایک عبادت تو وہ ہے جو خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے مقصد کوئی دوسرا کام ہوتا ہے, جیسے وضو. یہ بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ وضو کا مقصد کیا ہے, نماز پڑھنا آپ کے لیے حلال ہو جائے, جائز ہو جائے. اب کوئی سارا دن بیٹھ کے وضو ہی کرتا رہے, نماز نہ پڑھے, تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے. احرام کا بنیادی مقصد کیا ہے, احرام خود کوئی عبادت نہیں ہے, لیکن عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے. اس احرام کی حالت میں آئے بغیر آپ نہ حج کر سکتے ہو اور نہ عمرہ کر سکتے ہیں آپ. اس لیے ان کو شرط کہا جاتا ہے. شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خارج ہو, اس کے اندر نہ ہو. نماز کے ارکان کیا ہیں, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, تلاوت کرنا. وضو نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے بلکہ نماز سے باہر کی چیز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے. پاک ہونا, صاف ہونا, جسم کا پاک ہونا, باوضو ہونا, یہ سب چیزیں نماز کی شرطوں میں سے ہیں. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بذات خود مقصود ہیں, جیسے نماز ہے, حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے.
اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ پر وضو بھی لازم نہیں ہے. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں غسل فرض ہو گیا, کیا رات کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا غسل کیے بغیر ہم سو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے بھائی, غسل فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو اگر آپ نے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر تو فوراً غسل فرض ہے تاکہ آپ کے لیے عشاء کی نماز حلال ہو جائے. اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز میں ابھی 5 6 7 8 گھنٹے باقی ہیں, فوری غسل کرنا فرض نہیں ہے, کیونکہ غسل عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے. غسل جو فرض غسل ہوتا ہے وہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا حلال ہو جائے. تبھی جو پوستی لوگ ہیں فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں, وہ 11 بجے اٹھ کے غسل کر رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ پوستی پن پہ آپ آ جائیں تو کرتے ہی نہیں ہیں. تبھی غیر مسلموں میں یہ غسل جنابت نہیں ہوتا. جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں غسل جنابت نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی. ویسے ہی وہ صاف ستھرے ہونے کے لیے بات لے لیں تو ان کی مرضی ہے, نہیں لیں تو بھی کہتے ہیں کیا ہے بس چلو بس پورا مہینہ گزر جاتا ہے. تبھی اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کرایا جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو. تو غسل ہو گیا, وضو ہو گیا, ان کی فرضیت کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے لیے عبادت جو نماز ہے وہ آپ ادائیگی کر سکیں. تو اب اس کو سمجھیں کہ عبادت مقصودہ بہر صورت کرنی ہی کرنی ہے. جہاد کس میں داخل ہے؟ عبادت مقصودہ میں ہے یا غیر مقصودہ میں؟ بولو نا, غیر مقصودہ میں. وہ بذات خود مقصود نہیں ہے. بذات خود مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے, دشمن کا شر ٹوٹ جائے. تو اگر دشمن کا شر ویسے ہی ٹوٹ گیا, صلح ہو گئی اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیے, تو شریعت بلا وجہ لڑائی کا حکم نہیں دیتی. بلکہ جہاد کے بارے میں جب ہم اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد بذات خود, یعنی اول نظر میں دیکھا جائے, اول نظر میں, میرے اتنے سے بیان کو کلپ کاٹ کے نہ کوئی بنا دے, اتنی سی بات کو نہ چلا دیتے ہیں لوگ, پوری بات نہیں کر رہے ہوتے. پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو فساد ہے, اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ جس کو پسند کرتا ہو. مار کٹائی, قتل و غارت, معصوم لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں. چاہے جب آپ جہاد کرتے ہو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے, لیکن جب بھی بم گرے گا آپ نے نشانہ تو دشمن کے فوجیوں کو بنایا, لیکن بم کے دھوئیں اور چھرے کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے. بم تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ بھئی ادھر پھٹنا ہے, یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اگر کوئی بے گناہ لوگ گزر رہے ہیں تو ان کی قریب سے گزر جانا ہے. غریبی میں 2-4 معصوم لوگ بھی مر جاتے ہیں اس سے, تو انسانیت قتل ہوتی ہے, اس میں لوگ معذور ہو جاتے ہیں, گھر اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے علماء جو اصول فقہ کی کتابیں جنہوں نے صدیوں پہلے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جہاد میں تو خون خرابہ ہے اور اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے, کسی بھی درجے میں پسند نہیں ہے. لیکن یہی جہاد بہت بڑی عبادت ہے جب فساد ختم کرنے کے لیے ہو, جب فساد ختم کرنے کے لیے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ جہاد نہیں ہوگا تو خون خرابہ رکے گا تھوڑی, اس سے بڑا خون خرابہ ہوگا. ابھی قریب میں اس کی مثال ہے, انہوں نے فائرنگ شروع کر دی, پڑوسیوں نے میزائل داغنا شروع کر دیے. ہم اگر کہتے بھائی جہاد تو فساد ہے, ہم اگر بم برسائیں گے ماریں گے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے, تو ادھر کچھ ہو نہ ہو, ہم اب تک اس دنیا کی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہو. لوگ کہتے کہ جی ایک مسجد تھی جہاں مفتی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوبر بتا رہے ہوتے, یوٹیوبر بھی جا چکے ہوتے. اتنا فساد ہوتا ہے جب. اس لیے جہاد عبادت غیر مقصودہ ہے, مقصودہ نہیں ہے, لیکن ہے بہت بڑی عبادت. جب فرض ہو جائے تو بہت ثواب ہے اس میں. تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاد کیے بغیر غلبہ مل گیا وہاں آپ نے جہاد نہیں کیا. طائف والے آئے, انہوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں, اور ہم آپ کے مذہب کو بھی قبول کر رہے ہیں, اسلام کو بھی, لیکن چند چیزیں جو ہے اس پہ کمپرومائز کریں. تو جو اسلام کی بنیادی چیزیں تھی اس پہ تو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. جیسے انہوں نے کہا ہم شراب ہمارے لیے حلال ہوگی, فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں نا, یہ نہیں ہو سکتا. ایک قبیلے سے آپ کا معاہدہ ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم جو جزیہ دیں گے لیکن اس کو جزیہ کا نام نہیں دیں گے, تو حضرت عمر نے فرمایا ہم اس کو جزیہ سمجھیں گے, تم اس کو کچھ بھی نام دے دو, نام میں کچھ بھی نہیں رکھا, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو. تو آج ہمارے دینداروں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا اس سے مقصد کیا تھا. 2 انتہائیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایک انتہا تو ان اسکالرز کی ہے جنہوں نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا. انہوں نے جو عبادت مقصودہ تھی اس میں بھی تحریف کر دی. انہوں نے کہا ایکچولی روزے کا حکم تو اصل میں اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو ایکچولی وہ صبح سے میں نے چائے ایک دفعہ بن کے آئی چائے, دوبارہ میں نے بھیجی ہے اس لیے دیر ہو گئی, دوبارہ ڈانٹ کے بھیجی ہے. اس کو چائے بولتے ہیں, میرے بچے نے بنائی چائے, اس کو چائے بولتے ہیں. اب بنا کے لائے چائے, یہ کٹ کر دینا, بیان سے کٹ کر دینا. وہ ایک میم دیکھی آپ لوگوں نے, ایک میم بڑی آ رہی, مجھے بڑے مزے آتی لگتی ہے. ایک لمبی پھینک رہا, دوسرا ایسے سڑپے مار کے چائے پی رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت غور سے اس کی بات سن رہا ہے, اور وہ بڑی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے. بھائی ویڈیو نہیں بنایا نا, بس جزاک. تو ایک فریق نے تو کیا کیا, جو عبادت مقصودہ تھی نا اس کا بھی انکار کر دیا.
ایک فرقہ ہے وہ نماز کا منکر ہے، کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں اسلام میں، ایکچولی وہ تو اس لیے تھی، منکرین حدیث بھی بہت سے نماز کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی نماز کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو گیدرنگ تھی اور بے حیائی سے تمہاری جان چھوٹ جائے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ تو اب نماز روک ہی نہیں رہی ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو یہ بالکل غلط دلیل ہے بھائی، نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے، یہ خود مقصود ہے، یہ خود کیا ہے، مقصد ہے، آپ کو نماز بے حیائی سے روکے نہیں روکے آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، رمضان کا روزہ آپ نے ہر صورت میں رکھنا ہے، چاہے وہ رمضان کا روزہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرے یا نہ کرے، روزے کی حکمت اللہ نے کیا بیان کی ہے، تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، کیا ہو رہا ہے پیدا؟ کتنے لوگ ہیں رمضان میں بھی ٹھگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، فلمیں دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں روزے میں، تو تقویٰ تو پیدا ہی نہیں ہو رہا، تو ان کو کیا کہا جائے گا، روزہ چھوڑ دے وہ؟ نہ بالکل نہیں، روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا۔ نماز کا بنیادی مقصد ہے اللہ سے تعلق کیا ہو جائے آپ کا مضبوط، بہت سے لوگوں کا نہیں مضبوط ہو رہا ہوتا نماز سے تعلق، پھر بھی نماز چھوڑنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت مقصودہ میں سے خود مقصود ہے، اس کو کرنا ہے آپ نے ہر صورت۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ نماز سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا لہذا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، ایسے لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ تمہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ جو تمہیں جھوٹ سے نہ بچا سکے، چھوڑو اس سے تو وہ انگریز ہی اچھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، سچ تو بولتے ہیں نا کم از کم، ایسی نماز سے کیا فائدہ جو تمہیں کرپشن سے نہیں روک سکتی، اس سے بہتر تو وہ ایماندار آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن بے ایمانی نہیں کرتا۔ نہ یہ جملہ زبان سے مت نکالا کرو، بے ایمانی کرنا الگ جرم ہے، نماز چھوڑنا الگ جرم ہے، اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ نماز قضا کرنا بے ایمانی سے بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں، نماز قضا کرنا اللہ کی نظر میں بے ایمانی سے، بول لینا یا سب کو چائے پلاؤں کیا تب ایکٹیو ہوں گے کیا؟ ہاں تو آپ ایسے سس سے لگ رہے ہو یار، تو اتنا تھوڑی ہے کہ میں نے پیے تو اب میں سب کو پلاؤں، بیٹھے کبھی پلا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو نماز چھوڑنا اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑا جرم ہے، کرپشن بھی بڑا جرم ہے۔ تو وجہ کیا ہے، ہم نے انسانوں سے پوچھا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، قرآن سے آپ پوچھو تو قرآن جتنا فوکس نماز کو کرتا ہے اتنا کسی چیز کو نہیں کرتا۔ کیوں فوکس کرتا ہے نماز کو؟ اللہ کہتے ہیں پہلے مجھے تو مانو، اور تم مجھے مانتے ہو اس کا ثبوت پیش کرو، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ نماز۔ جہاں ایمان والوں کی اللہ نے علامات بیان کی ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ اگر کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کس کا؟ نماز کا۔ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، باقی سب چیزیں بعد میں، معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں یہ بھی اگلے نمبر پہ بیان کیا اللہ نے، ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سب علامتیں بعد میں بیان ہوتی ہیں۔ اللہ کی نظر میں جب اللہ ایمان والوں کی علامتیں ذکر کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے کس کو بیان کرتے ہیں؟ نماز کو۔ یہاں ایک اشکال ہوگا، بھائی یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نماز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، بھلے لوگوں کو ٹوپیاں کراتے رہو، جھوٹ بولتے رہو۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ کو جھوٹ سے نفرت نہیں ہے، قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اصل میں اللہ نے نماز کو سب سے زیادہ فوکس اس لیے کیا ہے کہ ہم کسی چیز میں اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا اور معیار ہے نا ہمارا وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اللہ کا معیار ہم سے بولو ڈیفرنٹ۔ جیسے کوئی بھی شخص بات کر رہا ہوں ہم کہتے ہیں یار اس میں میرا جو کیا ہے وہ اوپینین ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، میں ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں، میں تھوڑا مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ مجھے آج پتا چلا کامران مسیح تو پائلٹ ہی نہیں ہے، اگرچہ بیان سے ہٹ کے ایک بات ہے، آج پتا چلا کامران مسیح تو، میں تو جانے والا تھا اس کے گھر، آپ کو حیرانگی ہو رہی، وہ تو نیویگیٹر ہے ایئر فورس میں، اچھی بات ہے، یعنی چلو ایئر فورس میں کوئی نہ کوئی اس کی خدمات ہیں، لیکن وہ تو پائلٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ اس لیے پائلٹ ہی نہیں ہے بھائی، وہ نہ جہاز کا پائلٹ ہی نہیں، اچھا آدمی ہے، ہمیں کو اس سے وہ نہیں، چلو ایئر فورس میں ہونا بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ایئر فورس میں ہے بس اتنا بھی کافی ہے، مقصد کسی کو حوصلہ شکنی کسی کی کرنا نہیں۔ مجھے یہ اشکال اس لیے ہوا، میں نے کہا یار ایک ہی پائلٹ تھا، باقی ہم تو سنے 40 جہاز اڑے تھے۔ یہ جو فائٹ ہوئی ہے نا اس کو ڈاگ فائٹ کہا جاتا ہے نا، دیکھو کتا کیسے لڑتا ہے، وہ مہمان اپنے جو گھر یار یہ ٹاپک چینج ہو جائے گا، اس کو نماز کے بعد سوال جواب کے سیشن میں اس کو نمٹائیں گے ہم اس مسئلے کو، ورنہ یہ سارا بیان میرا جنگ پہ چلا جائے گا۔ تو لیکن بہرحال آج مجھے پتا چلا کہ نہیں میں نے جو رپورٹیں طلب کی ہیں وہ بالکل، میں یوٹیوب کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا، میرے پاس بھی 2 رپورٹیں ہیں، بیویاں 4 ہیں لیکن رپورٹیں 2 ہیں۔ تو اچھا خیر یہ تو پھر ٹاپک چلتا رہے گا زندگی بھر۔